بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں خیر الدین بار بروسہ۔ ناظرین گرامی، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کیا کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں، اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایسا کرنے کے بعد وہ ہمارے قبیلے میں داخل ہوئے۔ اس سلسلے میں انہوں نے آ کر ہمارے سردار سعد بن سلامہ سے بات کی۔ جب سعد بن سلامہ نے انہیں یقین دلایا کہ میرے قبیلے کی بستیوں میں ایسے مسلمان غلام داخل نہیں ہوئے، تب انہوں نے اصرار کیا کہ ہم بستیوں کی تلاشی لیں گے۔ سعد بن سلامہ اس پر راضی ہو گیا اور انہوں نے ہماری بستیوں کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ اب وہ ہماری تلاشی مکمل کرنے کے بعد آپ کی بستیوں کا رخ کر رہے ہیں۔ سعد بن سلامہ نے اس لیے مجھے روانہ کیا ہے، اگر ایسے وہ مسلمان بھاگ کر آپ کی بستی کی طرف آئے ہیں، انہیں یا تو ساحل کی طرف بھجوا دیا جائے یا انہیں ایسی جگہ چھپا دیا جائے جہاں تعاقب کرنے والے انہیں تلاش نہ کر سکیں۔ یہ ایک نہیں، سینکڑوں مسلمان نوجوان ہیں جنہیں چارلس کا بیٹا فلپ اپنے ذاتی غلاموں کی حیثیت سے نئی دنیا پہنچانا چاہتا تھا، اس لیے کہ فلپ نے وہاں وسیع و عریض زمینوں پر قبضہ کرنے کے بعد انہیں آباد کرنے کا کام شروع کر دیا ہے۔ اس سخت کام کے لیے اس نے نوجوان مسلمانوں کا انتخاب کیا تھا۔ اب کیونکہ وہ مسلمان نوجوان اس کے محافظ دستوں کا خاتمہ کرنے کے بعد بھاگ گئے ہیں، لہٰذا جو کوئی بھی انہیں پناہ دے گا یا محفوظ مقام کی طرف بھاگنے میں رہنمائی کرے گا، فلپ اس کے خلاف سخت ترین کارروائی کرے گا۔ اس بنا پر مجھے آپ کی طرف بھجوایا گیا ہے کہ اگر وہ لوگ واقعی آپ کی طرف آئے ہیں تو پھر تلاشی لینے والوں کی آمد سے پہلے آپ کو چاہیے انہیں وہاں سے نکال کر کسی محفوظ جگہ پہنچا دیں۔ اس کے ساتھ ہی عدنانی قبیلے کے سردار سعد بن سلامہ کا وہ ایلچی اپنی جگہ پر کھڑا ہوا اور کعب بن عامر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں اب جاتا ہوں اس لیے کہ کسی کان و کان خبر نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے یہاں آ کر فلپ کے مسلح دستوں کی آمد سے متعلق آپ کو آگاہ کر دیا ہے۔ کعب بن عامر نے جگہ سے اٹھ کر مصافحہ کیا، اسے جانے کی اجازت دی۔ اس کے ساتھ ہی وہ شخص حویلی سے نکل گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد معاذ، نابیل اور میسونہ تینوں ماں بیٹیاں دیوان خانے میں داخل ہوئی تھیں۔ پھر معاذ نے اپنے باپ کعب بن عامر کو مخاطب کیا، بابا، اس سلسلے میں عدنانی سردار سعد بن سلامہ کا شکریہ، لیکن جب وہ بھاگنے والے مسلمان ہماری طرف آئے ہی نہیں تو ہمیں فکر مند اور پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ معاذ کے ان الفاظ کے جواب میں کعب بن عامر کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ہی فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے منظر بن زبیر بول اٹھا تھا، معاذ میری بیٹی، یہ بات نہیں ہے۔ بھاگنے والے مسلمان غلام ہمارے پاس ہی آئے ہیں اور دریائے فردیش کے کنارے جو خانقاہیں ہیں ان کے آقا میں کچھ غاریں ہیں، ان کے اندر ہم لوگوں نے انہیں چھپا رکھا ہے۔ وہ رات کے وقت آئے تھے، رابوں نے بڑی تیز سے نہ صرف یہ کہ ان کی پناہ کا انتظام کیا بلکہ ان کے کھانے کا بھی اہتمام کیا گیا۔ منظر بن زبیر کے اس انکشاف پر معاذ اور کعب بن عامر ہی نہیں، نابیل، میسونہ اور کعب بن عامر کا بیٹا مغیرہ بن کعب دنگ اور حیران رہ گئے تھے۔ منظر بن زبیر نے یہ انکشاف کیا نہیں تھا کہ بصیر تقریباً بھاگتا ہوا دیوان خانے کے دروازے پر آیا اور کعب بن عامر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آقا، ہسپانیہ کے شہنشاہ چارلس کے بیٹے فلپ کے کچھ محافظ دستے سعد بن سلامہ کی بستیوں سے نکل کر ہماری طرف آئے ہیں۔ وہ بھاگنے والے کچھ غلاموں کو تلاش کر رہے ہیں اور ان کا رخ دریائے فردیش کے کنارے جو رابوں کے خانقاہیں ہیں ان کی طرف ہے۔ بصیر کے ان الفاظ پر سب پریشان اور فکر مند ہو گئے تھے۔ اپنی جگہ پر وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس موقع پر کعب بن عامر نے اپنی بیوی میسونہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، تم تینوں گھر پر رہو، میں منظر اور مغیرہ دیکھتی ہیں کیا معاملہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی کعب بن عامر، منظر بن زبیر اور مغیرہ بن کعب تقریباً بھاگنے کے انداز میں حویلی سے نکل کر اس کوستانی سلسلے کا رخ کر رہے تھے جس کے نیچے دریائے فردیش کے کنارے رابوں کی خانقاہیں تھیں۔ کعب بن عامر، مغیرہ بن کعب اور منظر بن زبیر تینوں جب اس کوستانی سلسلے کے اوپر آئے جس کے نیچے خانقاہیں تھیں، انہوں نے دیکھا کہ ان گنت گھڑ سوار دریائے فردیش کے کنارے کنارے بڑھتے ہوئے رابوں کی خانقاہوں کا رخ کیے ہوئے تھے۔ اس موقع پر اپنے پہلو میں کھڑے منظر بن زبیر کو مخاطب کرتے ہوئے کیتانی سردار کعب بن عامر کہہ رہا تھا، ابن زبیر، کم از کم تو نے مجھے پہلے ہی بتا دیا ہوتا کہ اس قدر بھاگنے والے نوجوانوں کو خانقاہوں کے پیچھے پناہ دی گئی ہے۔ دیکھو، فلپ کے مسلح جوان خانقاہوں ہی کا رخ کیے ہوئے ہیں، وہ انہیں نکالنے میں کامیاب ہو گئے
تو یاد رکھنا ہمارے سارے قبیلے کی خیر نہیں، چارلس ہم پر بغاوت کا الزام لگانے میں دیر نہیں لگائے گا اور ہم پر حملہ آور ہوگا۔ حملے کے نتیجے میں جو کیفیت مسلمانوں کی ہوگی اسے تم خوب جانتی ہو۔ کعب بن عامر جب خاموش ہوا تب منظر بن زبیر کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، کہنے لگا، سردار آپ کو پریشان اور فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ یہ لوگ رات کے پچھلے حصے میں آئے تھے، اس وقت ایک رات مجھے گھر سے جگا کر لے گیا تھا۔ صبح تک ہم ان کے کھانے کا اہتمام کرتے رہے، رابوں نے ان کی خوب دیکھ بھال کی۔ اس وقت وہ سب آرام کر رہے ہوں گے۔ خانقاہوں کے رابوں نے بھی گھڑ سواروں کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا، لہذا بھاگنے والے غلاموں کو چکنا اور محتاط لازمی کر دیا ہوگا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان خانقاہوں کے پیچھے جو غاریں ہیں وہ ایسی محفوظ اور بھول بھلیوں پر مشتمل ہیں کہ آنے والے یہ گھڑ سوار انہیں تلاش نہیں کر پائیں گے۔ لمحہ بھر کے لیے منظر بن زبیر کعب بن عامر کو مخاطب کرتے ہوئے پھر کہہ رہا تھا، میں جو آپ کی حویلی کی طرف آیا تو میں آپ کو یہی اطلاع دینے آیا تھا کہ رات کو کچھ مسلمان بھاگ کر آئے تھے جنہیں ہم نے غاروں میں چھپا دیا ہے۔ اس اتفاق کہیں کہ جس وقت میں آپ کی حویلی کے صدر دروازے پر پہنچا اس وقت عدنانی قبیلے کے سردار سعد بن سلامہ کا ایلچی بھی آپ کی حویلی کے دروازے پر دستک دے رہا تھا، سو میں اس کے ساتھ حویلی میں داخل ہوا۔ جو بات میں آپ سے کرنا چاہتا تھا وہ اس ایلچی نے آپ سے کہہ دی۔ تلاشی لینے والے گھڑ سوار اب خانقاہوں کے قریب آ رہے تھے۔ اس موقع پر منظر بن زبیر نے کعب بن عامر کو مخاطب کیا، ہم تینوں کو اس کوستان کے اوپر کھڑا نہیں ہونا چاہیے، نیچے اتر کر رابوں کی خانقاہوں کی طرف بڑھنا چاہیے اور آنے والے مسلح جوانوں کے سرخیل سے بھی ملنا چاہیے۔ اگر وہ پوچھیں کہ ہم کس طرف آئے ہیں تو ہم ان سے کہیں گے کہ ہم ان خانقاہوں کے رابوں کی خیریت دریافت کرنے آئے ہیں اور یہ ہمارا معمول ہے کہ ہم ان کی احوال پرسی کرنے کے لیے آتے ہیں تاکہ ان کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ اس پر مطمئن سے انداز میں کعب بن عامر نے منظر بن زبیر کی طرف دیکھا، مسکراتے ہوئے اس بات میں گردن ہلائی، پھر وہ کوستانی سلسلے سے نیچے اتر کر خانقاہوں کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ ان کے وہاں پہنچتے تک مسلح جوان خانقاہوں تک پہنچ چکے تھے اور ان کے دیکھتے ہی دیکھتے کچھ دیر تک وہ رابوں سے گفتگو کرتے رہے۔ اس کے بعد وہ خانقاہوں کے پاس سے گزر کر دریائے فردیس کے کنارے کنارے شمال کی طرف بڑھے تھے۔ ان کے ایسا کرنے پر کعب بن عامر، منظر بن زبیر اور مغیرہ بن کعب کافی حد تک مطمئن ہو گئے تھے۔ جب دریائے فردیس کے کنارے کنارے وہ مسلح جوان کعب بن عامر، منظر بن زبیر اور مغیرہ بن کعب کے قریب آئے تو ہاتھ کے اشارے سے کعب بن عامر نے انہیں رکنے کے لیے کہا۔ ان کے آگے آگے ان کا کماندار تھا، ہاتھ کے اشارے سے اس نے اپنے سواروں کو رکنے کے لیے کہا۔ پھر کعب بن عامر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم کون ہو اور کیوں ہمیں روکا ہے؟ اس پر بڑے پروقار انداز میں کعب بن عامر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز، میں قیطانی قبیلے کا سردار کعب بن عامر ہوں۔ میرا روزمرہ کا یہ کام ہے کہ میں رابوں کی ان خانقاہوں کی طرف آتا ہوں اور ان کی احوال پرسی کرتا ہوں، اور اگر انہیں کسی شے کی ضرورت ہو تو انہیں مہیا کرتا ہوں۔ آج بھی میں اسی سلسلے میں اس طرف آیا تو اتنے مسلح جوانوں کو دیکھ کر حیرت ہوئی، اسی بنا پر تمہیں روکا ہے۔ کعب بن عامر جب خاموش ہوا تو وہ کماندار کسی قدر خوشکن انداز میں کعب بن عامر کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ آپ ان علاقوں میں رابوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں۔ دراصل ہمارے شہنشاہ چارلس کے بیٹے فلپ کے کچھ غلام ہمارے مسلح جوانوں کو قتل کر کے بھاگے ہیں۔ ہمیں شک گزرا تھا کہ وہ بھاگ کر البشرات کی طرف آئے ہیں۔ اس سلسلے میں پہلے ہم نے عدنانی قبیلے کا رخ کیا، ان کی ساری بستیوں کو دیکھا، لیکن ہمیں غلام نہیں ملے۔ اب ہم قیطانی قبیلے کی طرف آئے ہیں۔ اچھا ہوا آپ سے ملاقات ہو گئی۔ ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ وہ بھاگنے والے غلام آپ کی طرف تو نہیں آئے؟ آنے والے مسلح جوانوں کا وہ کماندار جب خاموش ہوا تب اس کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی عقیدت اور ارادت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کعب بن عامر کہہ رہا تھا، ایسے لوگوں کو اپنے ہاں پناہ دینا بغاوت کے گہرے سایوں اور سرکشی کی اندھی پٹیوں کو دعوت دینے کے مترادف ہیں۔ ایسا کر کے ہم اپنے قبائل کے لیے تنگ و تاریک زندان کی اذیتوں، مایوسی اور شکست کے بھنور کھڑے نہیں کرنا چاہتے۔ جبل البشرات کے اندر جس قدر بستیاں ہیں، ان کے سردار کی حیثیت سے ہم لوگ یہاں سکون کا لطف اور اچھا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ کعب بن عامر رکا، پہلے سے بھی زیادہ عاجزی اور انکساری میں کہہ رہا تھا، آنے والے مہربانوں، ہم فطرت کے ان فصیلوں کو قبول کر چکے ہیں
کہ ہمارا مستقبل ہسپانیہ سے وابستہ ہے اور ہم ایک جانثار رعایا کی حیثیت سے اپنی تقدیر کو اندلس سے وابستہ کر چکی ہیں۔ کعب بن عامر نے کچھ ایسے انداز اور کچھ ایسی عاجزی کے ساتھ کہ ان کے کماندار نے محسوس کیا کہ اس کے بولنے کے انداز میں سچائی کی کرنوں کا نقاب، اس کے الفاظ میں انصاف کا فروغ، اس کے لہجے میں تقدس کے علاوہ کی بے فکری تھی۔ کعب بن عامر کو مخاطب کر کے وہ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس دوران کعب بن عامر بول اٹھا، آنے والے مہربانوں، ہسپانیہ کی رعایا کی حیثیت سے ہم ان سرزمینوں کے لیے سعادت کا سرچشمہ، صبح کی روشنیوں میں روح کا سرور ثابت ہونا چاہتے ہیں۔ میری اس گفتگو اور میری اس یقین دہانی کے بعد کہ ہم نے اپنی بستی میں کسی غلام کو نہیں دیکھا اور نہ ہی پناہ دے رکھی ہے، پھر بھی آپ کو یقین نہیں ہے تو میں یہیں دریائے فردیش کے کنارے کھڑا رہتا ہوں۔ آپ آگے جائیں، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے کہ آپ میری قبائل کی ساری بستیوں کے ایک ایک گھر کو دیکھ سکتے ہیں، تلاشی لے سکتے ہیں، اور بھاگنے والے غلاموں میں سے ایک بھی میری کسی بستی کے گھر سے مل گیا تو آپ لوگ واپس آئیں اور یہیں دریائے فردیش کے کنارے مجھے مصلوب کر دیں، سنگار کر دیں۔ میں احتجاج کی ایک صدا بھی بلند نہیں کروں گا۔ کعب بن عامر کے ان الفاظ سے وہ لوگ کچھ ایسے متاثر ہوئے کہ ان کا سر کھیل کچھ دیر تک بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہہ رہا تھا، نہیں، آپ کی باتوں میں خلوص اور جانثاری ہے۔ اس سے پہلے ہم عدنانی قبیلے کی ساری بستیوں کا جائزہ لے چکی ہیں، وہاں سے بھی ہمیں کچھ نہیں ملا۔ اب ہم واپس چلتے ہیں اور فلپ کے پاس جاتے ہیں اور اس پر انکشاف کرتے ہیں کہ بھاگنے والے نہ جانے کدھر چلے گئے ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ ہم اسے یہ بھی یقین دلائیں گے کہ انہوں نے یہاں بھی پناہ نہیں لی۔ بہرحال جاتے ہوئے میں آپ سے کہوں کہ اگر ہمارے جانے کے بعد بھاگنے والوں میں سے کوئی آئے۔ کعب بن عامر نے اس کی بات کاٹ دی، کہنے لگا، آپ بالکل مطمئن اور بے فکر ہو جائیں، آپ کے جانے کے بعد بھی بھاگنے والوں میں سے کسی نے ہماری ان بستیوں کا رخ کیا تو اس کی اطلاع فی الفور آپ کو دی جائے گی۔ مسلح جوانوں کا کماندار پھر چند لمحوں تک بڑی عقیدت سے کعب بن عامر کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کے بعد اس نے کعب بن عامر کو مخاطب کیا، ایسی ہی یقین دہانی مجھے عدنانی قبیلے کا سردار سعد بن سلامہ نے دلائی ہے، اور جو گفتگو آپ نے مجھ سے کی ہے اس سے میں بالکل مطمئن اور خوش ہوں۔ اس سلسلے میں نے جو آپ کو زحمت دی اس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ مسلح جوان دریائے فردیش کے کنارے کنارے شمال کی طرف چلے گئے تھے۔ معاذ، نبیل اور ان کی ماں میسونہ تینوں دیوان خانے میں بیٹھی ہوئی تھیں، تینوں مغموم، پریشان اور فکر مند تھیں۔ اس موقع پر معاذ نے اپنی ماں اور بہن کو مخاطب کیا، فلپ کے مسلح جوانوں نے اگر یہاں پناہ لینے والے غلام مسلمانوں کو تلاش کر لیا تو پھر ہمارے قبائل ایک نہ ختم ہونے والی اذیت اور عقوبت کا شکار ہو کر رہ جائیں گے۔ معاذ جب خاموش ہوئی تو اس کی ماں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، بھاگنے والے غلاموں کو اس طرح غاروں میں پناہ نہیں دینی چاہیے تھی۔ معاذ نے غور کے انداز میں اپنی ماں کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، اماں، میں اس سلسلے میں آپ سے اتفاق نہیں کرتی۔ بھاگنے والوں کو پناہ لازمی دینی چاہیے، یہ ہمارا فرض بنتا ہے، لیکن ان کو پناہ دینے کا کوئی اچھا انتظام ہونا چاہیے جہاں وہ محفوظ رہیں۔ اس کے بعد ان کی آمد کی اطلاع خیر الدین باربروسا کے ساتھیوں کو کی جانی چاہیے تاکہ وہ ان کو یہاں سے نکال کر لے جائیں۔ معاذ کی ان الفاظ کی ادائیگی کے بعد کچھ دیر تک دیوان خانے میں خاموش رہی، پھر تینوں ماں بیٹی گھریلو موضوع پر گفتگو کرنے لگی تھیں۔ ساتھ ہی ساتھ وہ بڑے بے چینی سے کعب بن عامر اور مغیرہ بن کعب کا انتظار کرنے لگی تھیں۔ دوسری جانب ہسپانیہ کے ولی عہد فلپ کے مسلح جوانوں کے جانے کے بعد کعب بن عامر، منظر بن زبیر اور مغیرہ بن کعب کچھ دیر تک دریائے فردیش کے کنارے کھڑے رہے۔ جب شمال کی طرف جانے والے مسلح جوان کوہستانی سلسلے کا ایک موڑ مڑتے ہوئے ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، تب انہوں نے بھی دریائے فردیش کے کنارے شمال کی طرف جانا چاہا تو انہیں ایک دم رک جانا پڑا، اس لیے کہ ان کی پشت کی جانب سے کسی نے انہیں پکارا تھا۔ انہوں نے جب مڑ کر دیکھا تو خانقاہوں کی طرف سے راہ بطروش تقریباً بھاگتا ہوا ان کی طرف آ رہا تھا۔ بطروش کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ کر تینوں مڑے، آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگے، اس کے قریب جا کر رک گئے۔ پھر کعب بن عامر نے کسی قدر فکر مند لہجے میں بطروش کو مخاطب کیا، بطروش خیریت تو ہے؟ یہ فلپ کے مسلح جوان خانقاہوں کی طرف آئے تھے، انہیں کوئی شک تو نہیں گزرا؟ بطروش نے بڑے مطمئن انداز میں کعب بن عامر کو مخاطب کیا،
آپ کو فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ دراصل یہ فلپ کے مسلح جوان تھے۔ یہ ادنانی بستیوں کی تلاشی لینے کے بعد ادھر آئے۔ میرے خیال میں اب تک منظر بن زبیر نے تفصیل آپ کو بتا دی ہوگی، یا فلپ کے مسلح جوانوں نے ہی آپ پر انکشاف کر دیا ہوگا کہ کچھ مسلمان بھاگ کر ان علاقوں کی طرف آئے ہیں۔ انہوں نے ہماری خانقاہوں کے پیچھے جو دور تک پھیلے ہوئے غاروں کے سلسلے ہیں ان کے اندر ہی پناہ لے رکھی ہے۔ فلپ کے مسلح جوان ہمارے پاس آئے۔ بڑی رازداری سے انہوں نے ہم سے بھاگنے والے مسلمانوں سے متعلق پوچھا۔ جب ہم نے لا علمی کا اظہار کر دیا اور انہیں یہ بھی یقین دلایا کہ بھاگنے والوں نے ان علاقوں کا رخ نہیں کیا، تو وہ کسی قدر مطمئن ہو گئی۔ میرے خیال میں اگر وہ ہمارے پاس نہ آتے اور سیدھے آپ کی طرف جاتے تو وہ لازمی آپ کی بستیوں کی تلاشی لینے کی کوشش کرتے۔ ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے بعد وہ مطمئن ہو گئے اور چلے گئے۔ بطروش جب خاموش ہوا تو کسی قدر فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے کعب بن عامر نے اسے مخاطب کیا۔ میرے عزیز، فلیپ کے مسلح آدمیوں سے ہم نے پناہ لینے والوں کو بچا لیا، لیکن یہ سلسلہ کب تک قائم رہے گا؟ فلیپ بڑا ڈھیٹ، بڑا انتقام لینے والا آدمی ہے۔ وہ بھاگنے والے مسلمانوں کو لازمی تلاش کرے گا، اس لیے کہ ان مسلمانوں کو غلام بنا کر نئی دنیا بھجوانا چاہتا تھا، اور ان پر وہ دو طرح کے الزام لگائے گا۔ ایک تو یہ کہ وہ بھاگے، دوسرے وہ مسلح جوان جو انہیں ساحل کی طرف لے جا رہے تھے انہوں نے قتل کر دیا۔ گو وہ مسلح جوان لوٹ گئے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، فلیپ ضرور اپنے مخبر البشرات میں پھیلائے گا، ان کے ذریعے جاننے کی کوشش کرے گا کہ بھاگنے والے کدھر گئے۔ اب ہمارے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں یہاں سے کسی نہ کسی طرح نکال کر افریقہ کی طرف روانہ کیا جانا چاہیے۔ ساتھ ہی کسی پر یہ انکشاف تک نہیں ہونا چاہیے کہ بھاگنے والوں نے دریائے فردیس کے کنارے غاروں میں پناہ لی ہے۔ کعب بن عامر خاموش ہوا۔ تب بطروش نے کہنا شروع کیا، ان کے متعلق آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں رات کے وقت ہی آپ نے 2 رازدار ملاحوں کو افریقہ کی طرف روانہ کر دیا تھا، جو محترم خیر الدین باربروسا کی خدمات میں حاضر ہوں گے اور ان مسلمانوں کو یہاں سے نکالنے کا اہتمام کریں گے۔ بطروش رکا۔ ایک گائر نگاہ اس نے کعب بن عامر پر ڈالی، پھر کہنے لگا، اس وقت ہمارے سامنے سب سے بڑا مسئلہ لوگوں کی خوراک کا ہے، اس لیے کہ بطروش کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے کعب بن عامر بول اٹھا، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں، اس سے متعلق تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج رات کے وقت ان لوگوں کو ضرورت کے مطابق اناج اور دوسری اشیاء پہنچ جائیں گی۔ بس تم لوگ پناہ لینے والوں کو جلد از جلد یہاں سے نکال کر محفوظ جگہ پہنچانے کا اہتمام کرو۔